رسول الله حبيب الله شفيع الله نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج 6 ڈے آف رمضان الکریم ہے، and آج جو ہم نے اپنے اندر چینج لانا ہے، آج ہم نے قرآن کی جس آیت پر تدبر، تفکر اور کنٹمپلیٹ کرنا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیہ. یا پھر سمپل ورڈز میں ہم اسے کچھ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم نے قرآن کی پہلی آیت پر تدبر، تفکر اور کنٹمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کی پہلی آیت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو اس میں لازم کوئی نہ کوئی ہمارے لیے ایڈوائس ہے اور بہت ہی خوبصورت نصیحت ہے. اس میں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے اس میں ایک بہت خوبصورت لیسن ہے. آئیں ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم عمل کرتے ہیں. کہ اگر یقین نہیں ہوگا، دل میں یقین نہیں ہوگا تو کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے. دیکھیں، آپ سمپل سی مثال ہے، آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور آپ انہیں اپنا ڈیزیز بتاتی ہیں تو جو بھی میڈیسن وہ لکھ کر آپ کو دیتے ہیں، کیا آپ کو اس پر ذرا بھی شک ہوتا ہے؟ کیا آپ اس کو ڈیلے کرتی ہیں؟ نو، آپ کے دل میں 100% یقین ہوتا ہے کہ میں ہاسپٹل سے یہ ٹیبلٹس لے کر آئی ہوں، رائٹ؟ تو اس سے مجھے شفا ضرور ہوگی. ٹھیک ہے، میں نے اچھی طرح ڈاکٹر کو اپنا ڈیزیز بتایا، انہوں نے ڈائگنوز کیا، اور تو انہوں نے اب جو یہ میڈیسن مجھے دی ہے مجھے اس سے لازم فرق پڑے گا، اس لیے میں یہ لازم کھاؤں گی، رائٹ؟ اچھا، اب ہم ذرا اپنی لائف کی طرف آتے ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف. ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، جب ہم جسٹ اسٹڈی کرنے کی اسٹارٹ لیتے ہیں اس وقت ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا سکھائی جاتی ہے، اور پھر مزید آگے جا کر ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ ہمیں باقاعدہ یاد کروایا جاتا ہے کہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، اور سب ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے. لیکن آج جب ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس عمل کو سر انجام دینے والے ہوں. ہم بھول جاتے ہیں. آج ہمارے دل کی اور دماغ کی پوری اٹریکشن، پوری اٹینشن، پوری کنسنٹریشن کس چیز نے لے لی ہے؟ سوشل میڈیا نے لے لی ہے. کہ ہم کوئی چیز بناتے بعد میں، کوئی چیز شروع بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم اسے اسٹیٹس کے لیے پہلے ریڈی کر لیں. ہم بسم اللہ بھول جاتے ہیں، ہم رب کا نام بھول جاتے ہیں. ہمیں کیا یاد آتا ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے؟ یس، مجھے ایک فوٹو لینی چاہیے، مجھے اسٹیٹس پر اپلوڈ کرنا چاہیے. ہم کھانے لگے تو کھانے سے پہلے ایک سیلفی، رائٹ؟ بہت سی لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جن کا یہ حال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف موو کریں، ہم اس کو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ہیبٹس تھی ہم ان تمام کو اڈاپٹ اگر نہیں کر سکتے، کم از کم کچھ کو تو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کوشش میں کم از کم ہم اپنا بیسٹ تو کریں. تو دیکھیں یہ کتنی پیاری سنت ہے، کتنی چھوٹی سی کتنی پیاری سنت ہے کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کی پہلی آیت کون سی ہے؟ کس آیت کو پہلی آیت کا مرتبہ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بات ہمیں ثابت کر کے دکھائی. اللہ کے نام میں برکت ہے. کس کے نام میں برکت ہے؟ اللہ کے نام میں برکت ہے، رب العالمین کے نام میں برکت ہے. دیکھیں، جس طرح کوئی بھی ڈاکٹر
کوئی بھی ڈاکٹر جب اپنے پیشنٹ کو کوئی بھی ڈیزیز ڈائگنوز کرنے کے بعد انفارم کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈیزیز ہو گیا ہے، آپ کو وہ ڈیزیز ہو گیا ہے، تو اس پیشنٹ کو پورا یقین ہوتا ہے اس کی بات پر، اور پھر اس کے بعد اگر وہ ڈیزیز بتانے کے بعد ڈاکٹر کہے آرام سے تسلی بخش انداز میں کہ آپ اتنے دن تک یہ میڈیسن لے لیں، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، رائٹ؟ تو آپ ایک یقین کے ساتھ ان کی تمام ایڈوائس کو فالو کرتے ہیں، رائٹ؟ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی خوبصورت ایڈوائس کی، رائٹ؟ اور اس کے کانسیکوینسز بھی بتائیں. ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن دی، ٹھیک ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا تھے؟ اس کے کانسیکوینسز تھے کہ آپ اتنے دن تک اگر لیں گے تو انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ٹپ دے دی ہے کسی بھی کام میں برکت کے لیے، کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے، کسی بھی فیلڈ میں ترقی کے لیے. یا پھر ہم اپنی اگر گھر کی روٹین کی طرف آئیں تو اگر آپ صفائی کر رہی ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ کام ہے، آپ اپنی جاب بھی کرتی ہیں، آپ اسٹڈی بھی کرتی ہیں، اینڈ دین آپ کے پاس سارا گھر کا کام ہوتا ہے، تو وقت میں برکت کے لیے ہر چیز کے لیے ایک ٹپ ہے، آپ کے پاس ایک ٹپ ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، محض بسم اللہ. اگر آپ یہی الفاظ کہہ دیں بسم اللہ تو یہ کافی ہے. آپ بسم اللہ پڑھیں ہر کام سے پہلے. آپ صفائی کر رہی ہیں، صفائی کرنے سے پہلے آپ پڑھیں گی بسم اللہ. برش اٹھانے سے پہلے آپ پڑھیں گی بسم اللہ. آپ کچن میں جا رہی ہیں تو اپنی کوکنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا پڑھیں گی؟ بسم اللہ. 2 کلمات ہیں. ہم موبائل اٹھاتے ہوئے ہمارے ہاتھ نہیں تھکتے موبائل اٹھانے میں، اور پھر اس کے بعد اپنے ہینڈ کو بہت ہی ایک پرٹیکولر اینگل سے موو کرنے میں، اینڈ دین سیلفی لینے میں، اینڈ دین اسٹیٹس پہ اپلوڈ کرنے میں. اس سارے پروسیس میں ہمارے ہینڈ نہیں دکھتے ہیں، ہمیں بالکل بھی الجھن فیل نہیں ہوتی ہے، بالکل بھی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوتی ہے. ہم انتہائی ریلیکس موڈ میں یہ تمام کے تمام کام کر لیتے ہیں. لیکن ایک نہیں کرتے تو ہم 2 کلمات اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے، وہ ہیں بسم اللہ کے. اچھا، اس میں بینیفٹ کس کا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کی اس بسم اللہ کی محتاجی ہے؟ نعوذ باللہ، نو. اگر آپ بسم اللہ پڑھ رہی ہیں، آپ اپنے کام سے پہلے کر رہی ہیں، کسی بھی کام سے پہلے آپ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کام میں برکت ہوگی. آپ اپنا کھانا بنا رہی ہیں اور کھانا بنانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ ان 2 کلمات کی ادائیگی کی آپ نے، تو آپ کا کھانا معمول کے مطابق سے ہٹ کر مزید مزے کا بنے گا، اور اس میں برکت ہوگی. سب سے بڑی بات، رب تعالیٰ کے نام سے برکت ہوگی. کیوں؟ رب تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے قرآن میں. کتنا تعارف کروایا رب تعالیٰ نے اپنے قرآن میں؟ مثلا سورۃ الملک کی پہلی آیت لے لیجئے. کون ہے وہ ذات؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کون ہے وہ ذات؟ بابرکت ہے وہ ذات. کون ہے وہ ذات؟ وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر طرح کی طاقت ہے، ملکیت ہے، ہر طرح کا اقتدار رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو بینیفٹ آپ کو ہو رہا ہے، آپ کے کام میں برکت آ رہی ہے، رائٹ؟ آپ کے کام میں برکت آ رہی ہے، آپ کے کھانے میں برکت آ رہی ہے. آپ سکن فیشل کر رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ اگر سکن فیشل بھی کر رہی ہیں، آپ بسم اللہ سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گی کہ میں بسم اللہ کیوں پڑھوں؟ جو کریمز ہیں اس میں جو فارمولاز ہیں بیسیکلی افیکٹ تو انہی کا ہوگا نا میری سکن پر، رائٹ؟ میں بسم اللہ کیوں پڑھوں؟ آپ بسم اللہ اس لیے پڑھیں گی کہ تو اس کریم کے اندر جو فارمولا یوز ہوا ہے، رائٹ، اور یا پھر اس کے باوجود اس پرٹیکولر فارمولا کے یوز ہونے کے باوجود اگر کسی بہت ہی فیمس پرسنالٹی نے اس بات کا اناؤنسمنٹ کی ہو کہ بھائی یہ والا فیشل، رائٹ، جو بھی اس کو یوز کرے گا 100% افیکٹیو ہے. چاہے کوئی بھی وہ پرسنالٹی ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ یہ فیشل آپ یوز کریں گے آپ کو 100% ریزلٹس ملیں گے، اس کے باوجود بھی آپ اور میں رب تعالیٰ کے محتاج ہیں کہ رب تعالیٰ جب تک کن نہیں فرمائے گا وہ اثر نہیں ہوگا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے کتنی ہائیسٹ کوالٹی کی، کتنی ایکسپینسو آپ نے کریمس فیشلس لیے ہیں، آپ کو شفا نہیں ہو سکتی
الا ماشاء اللہ. تو اگر آپ فیشیل کر رہی ہیں اور آپ کو بابرکت کونسیکوینسز چاہیے، ریزلٹس چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو مطمئن کرنے والے ریزلٹس چاہیے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے. دیکھیں جس طرح ہم واپس آتے ہیں ہم اپنی پہلی والی اگزامپل پر، ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کی جو اگزامپل تھی. دیکھیں ایک پیشنٹ جب ڈاکٹر کو اپنا ڈیزیز بتاتا ہے، رائٹ، کہ مجھے یہ میری یہ فیلنگس ہے، رائٹ، اپنی فیلنگس کو بتاتا ہے، ان کو ایکسپلین کرتا ہے کہ مجھے اس طرح فیل ہو رہا ہے، یہاں پر پین ہو رہا ہے، رائٹ. تو ڈاکٹر جب اس کے ڈیزیز کو ڈائگنوز کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ ڈیزیز ہے بیسیکلی، اور اگر آپ یہ 7 ڈیز تک یہ پرٹیکولر میڈیسنس لیں گے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے. اب پیشنٹ کیا کرتا ہے؟ وہ خالی صرف اور صرف میڈیسنس لیتا ہے، بس وہ صرف میڈیسنس لیتا ہے. نو، میڈیسنس وہ لیتا ہے، پریکٹیکلی لیتا ہے. انٹرنلی اس کے دل میں یقین ہوتا ہے، بلیو ہوتا ہے، اسٹرانگ انٹینشنس ہوتی ہیں کہ اگر میں یہ میڈیسن لوں گی، رائٹ، تو مجھے شفا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس ڈاکٹر نے انتہائی احسن انداز سے میری ڈیزیز کو ڈائگنوز کیا اور انہوں نے ماشاء اللہ اتنے بہتر انداز سے تسلی بخش جواب دیا کہ اگر آپ 7 ڈیز تک یہ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ ڈیزیز، جو بھی آپ کی پرابلمس ہیں، انشاءاللہ یہ فگر آؤٹ ہو جائیں گی، رائٹ. تو ایک یقین ہوتا ہے. میڈیسنس نے خالی ورک نہیں کیا، میڈیسنس کے ساتھ کیا تھا؟ یقین تھا کہ اگر میں یہ لوں گی تو یہ سر درد ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ایک پیناڈول کی ٹیبلٹ اگر میں لوں گی اور اگر میرے سر میں درد ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے اس میڈیسن کے ساتھ کہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. تو بسم اللہ کے ساتھ آپ کا یقین میٹر کرتا ہے. آپ کو خالی بسم اللہ نہیں پڑھنی، آپ کو یقین ہونا چاہیے. آپ کھانا پکا رہی ہیں، آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے میں بسم اللہ پڑھی ہوں، اس میں برکت ضرور ہوگی. ہو ہی نہیں سکتا چاہے کوئی بھی کہہ دے کہ اس میں تو بے برکتی تھی بھائی، کسی بھی اینگل سے، رائٹ، کسی بھی اینگل سے کہہ دے تو آپ کہیں نہیں. آپ اپنے دل کو کیا جواب دیں گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. 100% مجھے اپنے رب کی ذات پہ یقین ہے، میں نے بسم اللہ پڑھی ہے تو میرے کام میں برکت نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ میں گھر کی صفائی کروں گی، میں اپنی اسائنمنٹ کروں گی، حتیٰ کہ میں موبائل فون بھی جب میں اٹھاؤں گی، ٹھیک ہے، کسی کے کال اٹینڈ کروں گی، یا پھر آپ سمپل بیٹھی ہیں ریسٹ کرنے کے لیے، آپ سمپل جسٹ موبائل کو چیک کرنے کے لیے بیٹھی تو موبائل کا بٹن آن کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. اس کا کیا افیکٹ ہوگا؟ آپ جب اللہ کے نام سے ابتدا کریں گے نا تو شیاطین آپ کے آس پاس سے دور ہٹ جائیں گے، ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھ کر اس موبائل کو یوز کریں تاکہ اس نام کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے. تو میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا انشاءاللہ. اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آج سے آپ سب نے یہ اسٹرانگ انٹینشن بنائی ہوگی کہ ہم نے بسم اللہ سے سٹارٹ لینا ہے. اینڈ کوشش کریں کہ اگر آپ کے کوئی چھوٹے بچے ہیں تو بسم اللہ کو یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ وہ آواز سے پڑھنا، نو. دیکھیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، رائٹ، وہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں. پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں. تو وہ جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے سامنے، آپ کوشش کریں کہ جو بھی کام ان کے لیے کریں، حتیٰ کہ آپ کوئی بھی کام انہیں شروع کروائیں، انہیں آپ کپڑے پہنا رہی ہیں تو آپ بسم اللہ تھوڑا آواز سے پڑھیں کہ ان کو بھی تھوڑا پتہ چلے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے. ہم اپنا اسکول کا ورک سٹارٹ کرنے لگے تو ہر سبجیکٹ کا ورک سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، تھوڑا آواز سے پڑھیے تاکہ ان کو بھی عادت ہو اور وہ بھی اس راہ پر استقامت کے ساتھ چل سکیں. دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب. السلام.